نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برا کونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلغاء ادبا اور شعراء حیران و شزدہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہ وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سرابہ ہدایت و رحمت ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفاعت کے شامیانے گڑ گئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجلے چمنے بہارہ پیدا ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کے پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے علوی چمنے بہارہ پیدا ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جگہ آخری آیت پر پہنچے۔
یاد رکھو یہ کتاب دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس و عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس کی ذات پر نازل وہ بھی امین، جس کے مقام پر نازل وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریم ختم کرنے جا رہا ہوں. وعدائے غلبہ ہے مؤمن کے لیے قرآن میں، وعدائے غلبہ ہے مؤمن کے لیے قرآن میں، پھر تو جو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.